نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو چاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ نبی نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھا جو سوٹیاں نال لڑائی کیویں ہوندی، آیا تا مسلح میں بچھایا تو کدو آ گیا۔ مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، رواہ البخاری و مسلم، کہ جو شخص بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ یہ حدیث متواتر ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، مجھے بہت ہی زیادہ افسوس ہے، رنج ہے، ملال ہے اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور ایک بڑا جھوٹا آدمی جس کے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں، اس کا نام ہے طارق جمیل۔ طارق جمیل تراویح کی فضیلت اور تراویح کی عظمت بیان کرتے ہوئے بولتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح کے ایک سجدہ پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور 40 سجدے میں 60,000 کی کمائی ہوتی ہے۔ جو آدمی تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا ایک محل بنایا جاتا ہے، اور اس میں 60 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے کہا کہ تراویح کے ایک سجدہ سے ایک درخت اللہ رب العالمین جنت میں لگاتا ہے، اس کے نیچے سے 100 سوار عربی گھوڑے دوڑ سکتے ہیں، 100 سال تک عربی گھوڑے دوڑ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس شخص نے اتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا ہے، اتنا بڑا نبی کے نام سے جھوٹ بولا ہے کہ جس کی وجہ سے اس زمین کو پھٹ جانا چاہیے اور آسمان کو شق ہو جانا چاہیے، اور اس آدمی کو اس زمین میں دھس جانا چاہیے، اس کے اوپر آسمان گر جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگایا ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی روایت بیان کی ہے، اور اس نے کہا ہے میرے نبی نے فرمایا۔ بتاؤ قرآن کریم میں کون سی ایسی آیت ہے جس میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے؟ بخاری موجود ہے، اس میں جو فضیلت تراویح سے متعلق ہے وہ موجود ہے، لیکن کہیں یہ فضیلت نہیں جو اس طارق جمیل نے بیان کی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم پوری کی پوری موجود ہے، سنن ابو داؤد موجود ہے، سنن ترمذی موجود ہے، سنن نسائی موجود ہے، سنن ابن ماجہ موجود ہے، موطا امام مالک بھی موجود ہے، موطا امام محمد بھی موجود ہے، اور تمام کتب احادیث جن میں صحیح ترین احادیث موجود ہیں، بیان کی گئی ہیں، ان میں کہیں بھی اس جھوٹے آدمی کی بیان کردہ بات کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا، ایک تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، کس نے؟ تمہارے گھر کے کسی نے اس کو ایجاد کیا ہے یا تمہارے پاکٹ سے یہ ثواب اور اجر ملتا ہے؟ آخر تم کیوں یہ سینہ گزٹ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کا کلام فضائل کے لیے کافی نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فضائل کے لیے کافی نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو فضائل بیان کیے ہیں تراویح کے، وہ تمہیں ہضم نہیں ہوتے کہ تم اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہو، اپنی طرف سے اختلاف کرتے ہو اور اپنی طرف سے کذب بیانی کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین تمہیں سمجھ عطا فرمائے، اور تم سے پہلے تمہارے ان چیلوں کو سمجھ عطا فرمائے جو لوگ تمہاری جھوٹی باتوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں، جھوٹی روایات کو، جھوٹے قصے کو اور جھوٹی کہانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یا تو طارق جمیل کو ہدایت عطا فرمائے یا اس آدمی کے جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا۔